مسئلے کو واضح فرمایا انبیاء درہم و دینار نہیں چھوڑتے، وراثت کے طور پہ درہم و دینار نہیں چھوڑتے. لم یورثوا درہما ولا دینارا انما ورثوا العلم. انبیاء اگر چھوڑتے ہیں وراثت میں تو علم چھوڑ کر جاتے ہیں، علم ہے ان کی میراث. یہ بڑی بات ہمارے دین میں رکھی گئی ہے. یہ دنیا کی عظیم ہستیوں کی میراث یہ ہے علم، اور یہ اور لوگوں کے لیے بھی علم سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے. مال کی اہمیت آپ کے ہمارے لیے اپنی جگہ، مگر علم سے اچھی، علم کا متبادل کوئی نہیں. اس لیے اللہ نے اپنے نبیوں کو سب سے اچھی چیز عطا فرمائی ہے، علم کی میراث. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. عالم بن جائیے، علم حاصل کر لیجئے، دین سیکھ لیجئے. جتنا دین سیکھتے رہیں گے اتنے نبی کے وارث بنتے رہیں گے. یہ ہے وراثت، سیدھی سی بات. اور یہ راستہ سب کے لیے کھلا ہے، کوئی سفید ہو یا سیاہ ہو، کوئی دیہاتی ہو یا شہری ہو، کسی قوم کا نسل کا ہو، علم حاصل کرے، اللہ کے پیغمبر کا، نبی کا وارث بن جائے. اور پھر دیکھیں عزت خود بخود اس کی طرف دوڑتی چلی آتی ہے. زمانے کی نظر خود بخود اس کی طرف اٹھنا شروع ہو جاتی ہے، وہ خود ہی اپنی جگہ بناتے چلے جائے. نبی کی بھی راز ہے. اگر کرے عالم تو پھر وہ اپنا اثر دکھاتی ہے اور وہ اپنا ایک نظام بناتی ہے. یہ میراث اپنا نظام بناتی ہے اور بڑے بڑے انقلاب برپا کرتی ہے. اسی لیے دنیا میں ہماری تاریخ میں اسی علم کے ذریعے سے تبدیلیاں آئی ہیں. کئی امام غزالی جیسے بزرگ بڑے عالم ہمارے سامنے ہیں، کئی امام راضی جیسے مفسر قرآن، کئی شیخ سعدی اس میراث کو تقسیم کرتے نظر آ رہے ہیں، کہ مولانا روم کی حکمتیں ہیں جو دنیا پہ پھیلتی چلی جا رہی. یہ نبی کی میراث ہے. تو میراث یہ ہے، مال کی میراث نہیں. ہاں مال اگر نبی چھوڑتے ہیں تو فرمایا کہ وما ترکناہ فہو صدقۃ، اور اگر مال سے ہم نے کچھ چھوڑا ہے تو فرمایا وہ صدقہ ہو جاتا ہے. مال کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا، نبی کے مال کا، وہ صدقہ ہو گیا. وہ کہاں جائے گا؟ بیت المال میں. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے. تو یہی مسئلہ ہے. اگر لوگ سمجھ جاتے تو آج اتنی بحثیں نہ ہوتی اور اتنے یہ فرقہ بازی نہ ہوتی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور کچھ چیزیں آپ چھوڑ گئے، باغ فدق وغیرہ ایک باغ تھا وہ، اور اس طرح کی چیز، تو یہ حضرت بی بی فاطمہ نے جو اس کو طلب فرمایا تھا جا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، تو لوگوں نے آج تک وہ ایشو اٹھا رکھا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بالکل صحیح بات جو ان کے علم میں تھی، دین کے مطابق، شریعت کے مطابق، وہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کو بیان کر دی اور کہا کہ بی بی میرا مال، میری دولت، میرا سب کچھ آپ کے لیے قربان ہے، اس میں سے آپ جو چاہیں طلب فرما لیں. آپ آل نبی ہیں، میرے دل میں آپ کا پورا احترام ہے، اس گھر کے لیے میرا سب کچھ وقف ہے. کیوں نہ ہو، وہ تو ان کے جیسا عاشق کون ہوگا، فداکار کون ہو. یہ بات وہ کہہ رہے ہیں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے، میرا سب کچھ آپ کے لیے. لیکن جو کچھ رسول اللہ چھوڑ کر گئے ہیں اس کے لیے ہمیں ہدایت یہ ہے کہ وہ بیت المال کا حصہ ہے، وہ بیت المال کا، اس کے مطابق ہی تقسیم ہوگا، وہ صدقہ ہے. حضور کا وارث کوئی نہیں ہو سکتا. یہ بات آپ نے بیان کی. حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے علم میں یہ بات نہیں تھی، یہ حدیث. تو حضرت ابوبکر صدیق نے جب ان کو یہ بتایا تو حدیث میں آتا ہے وہ بالکل خاموشی کے ساتھ وہاں سے واپس تشریف لے گئے. اور پھر الفاظ یہ ہیں حدیث میں فرضیت فاطمہ، تو سیدہ جو ہیں راضی ہو گئی، سیدہ راضی ہو گئیں اس بات سے. اور نبی کی بیٹی کی شان یہی ہے کہ جب اللہ کے نبی کا فرمان آ گیا سامنے تو راضی. اب لوگوں نے اس کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا ہے اور محاذ کھڑے کر دیے ہیں، ناراضگیاں خود پیدا کر دی ان کے درمیان، اور کہا کہ جی یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، ساری زندگی بات نہیں کی. تو زندگی پھر گزاری کتنی انہوں نے؟ کچھ ہی عرصہ، کچھ مہینے ہی تو رہی، غالباً 6 مہینے ہی حیات رہی اور بہت جلدی دنیا سے رخصت ہو گئیں. وہ ولیل ہو گئی تھی.
اور پھر یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی تجہیز و تکفین میں سارا گھر حضرت ابوبکر صدیق کا شامل رہا ہے، گھر کی مستورات شامل رہی ہیں، کس نے غسل دیا ہے، کس نے کفن پہنایا، سب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھرانہ۔ اگر ناراض ہوتی، لڑائی ہوتی، جھگڑا ہوتا، خدا نہ خواستہ، تو یہ تعلق ہوتا، کبھی یہ بات ہوتی۔ اور پھر ان کے شوہر نامدار کیا پھر بعد میں احتجاج نہ کرتے؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ احتجاج نہیں، کبھی نہیں احتجاج، کبھی نہیں کیا، انہوں نے کبھی کوئی انتقام نہیں لیا، بلکہ وہ مل کے چلتے رہے، بہترین مشیر ثابت ہوئے۔ اور جب بیعت کا اعلان ہوا تو حضرت علی نے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بغیر تردد کے بیعت بھی کی۔ ہاں وہ بیعت خفیہ رہی، کیونکہ 6 ماہ تقریباً حضرت بی فاطمہ علیل رہیں، تو اللہ کے نبی کی بیٹی لخت جگر کی خدمت اور عیادت میں مصروف رہے، باہر آ کے اعلان نہیں کر سکے۔ کہتے ہیں کہ بیعت وہ کر چکے تھے مگر اعلان نہیں کر سکے، وہ اس خدمت میں رہے۔ پھر جب وہاں سے فارغ ہوئے تو پھر دوبارہ بیعت کی، اعلانیہ بیعت کی سیدنا علی مرتضیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے۔ یہ سب محبتوں کے سلسلے تھے، ایمان کے سلسلے ہیں، محبتوں کے سلسلے۔ آج لوگوں نے محض فرقے بنانے کے لیے اور اپنا الگ الگ امتیاز قائم کرنے کے لیے یہ باتیں نعوذ باللہ کی، اور کیسی کیسی ہستیاں ان کے آج ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، لکھی جاتی ہیں۔ بہر اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان محفوظ رکھے، کبھی اس قسم کے یہاں قرآن مجید سے واضح ہو رہا زکریا علیہ السلام جس وارث کی تمنا کر رہے ہیں وہ وارث یاد رکھیے گا مال و دولت کا وارث نہیں ہے۔ لوگوں نے یہاں سے نکالنے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیے صاحب، ایک نبی وارث مانگ رہا ہے، اس کا مطلب ہے نبی کے وارث ہوتے ہیں۔ ارے جناب، وارث ہم بھی مانگتے ہیں مگر وارث مال کے نہیں ہوتے، وارث علم کے ہوتے ہیں، ان کے منصب کے وارث ہوتے ہیں، علم کے وارث ہوتے ہیں، مال کے وارث نہیں ہوتے ہیں۔ یہاں وہی بات ہے۔ تو فرمایا وجعلہ ربی رضیہ، اے میرے رب تو اس کو مجھ سے راضی فرما اور میرا پسندیدہ بنا، میرا پسندیدہ، جیسا میں چاہتا ہوں ایسا مجھے جانشین عطا